مین روڈ چھوڑ دیتو کسیاں بنیا تے نکلیا ویندا اگوں کھلوتا جٹ حال ویندا نہ ہر زن زن است نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کر اللہ سائیں جی انگلی برابر نہیں نہ بنائی جٹ ہی سارے برابر نہیں جٹ کھلوتا حال ویندا تے اس ویکھیا بندہ ویندا پیا انہوں آکھو تے بھائی اورا میں وزیر آخیا تو اپنا کام کر یار تیرا کام میں حال وان میں ذرا جلدی ہے میں مصروف آدمی ہے تو مینوں کیا آنا ہے جٹ بڑا اصرار کیتا وزیر آخے اس جان نہیں چھوڑنی چلو لگا وہی نہ وہ دے ذہن چاہی کوئی چبل جئی مرے سی خیر جیسے لے گیا جناب جٹ کولوں ہاں دس کیا آنا ہے جٹ آخیا اے دس تیری شکل بڑی سونی ہے لباس بڑا سونا ہے بیگ بوجھا تھیلا اتے بریف کیس بڑا سونا ہے تے بوتھی کیوں بھڑی کی تھی وینا پہلے تو دی طبیعت خراب ہے تو بولن دی تمیز ہی کائیں نہیں جی میرے سامنے یہ جی گل نہ کریں دا خیر ہو سکے تو اپنا یار دس تو صحیح اس نے وزیر آ کے جان نہیں چھوڑنی دسیا چو سکے جی گل اصل تے بھائیا میرے کول بادشاہ ترائے سوال کیتے نہ ہو سکے انہاں دا جواب دے تو ٹھیک ورنہ میں تیرا سر لا دے سا میں جواب نہیں آیا تے ویندا پہ مت مرا نہ گتے جٹ آکھے کہ سوال کیتے سوں اس آکے ایک سوال اس ایک کیتا وہ کیڑا جھوٹ ہے جنوں سچا کوئی نہ آکھے وزیر آکھیا پہلی نہ دا جواب کوئی نہیں ہے سکے نہیں میں تو کوئی نہیں سمجھ میں نے کیا میں تو بڑے بڑے حضرات نال مشورہ کیتا ہے سانتا جواب نہیں ہے جاٹا کہ اللہ دا بندہ ایک کوئی مشکل ثواب ہے اوہی انسان دا مال و متا میں آکھیا پگڑی میری میں آکھیا گھڑی میری میں آکھیا اینک میری میں آکھیا رومال میرا میں آکھیا گاڑی میری میں آکھیا موبائل میرا جٹ آکھیا چٹا ہی جھوٹ ادھا ہن سا نکل ونجے اگلے پگڑی لا لینی اگلے گھڑی لا لینی اگلے قلم چا لینا اگلے چابی گڈی دی لے لینی ہے جی ہو سکے بندہ بندہ کوڑ مریندا ہے فلانی شاہ میری ہے فلانی میری ہے جی ادھی ہوے آ تے ادھے نال نہ ونجے یار یہ مطلب ہے ہر شاہ جی پیچھا چھوڑی ویندا ہے تے جھوٹ ودا بولیندا دی کاشے کائے نہیں اس لیے وزیر آکھے بھئی گل تا ٹھیک ہے یہ تو جھوٹ اچھا دوسرا سوال کیڑا کیتا سو وزیر دسیا جڑا دوجا سوال اس ایک کیتا ہے او کیڑا سچ جنوں جھوٹا کوئی نہ آکھے جٹ آکھے ایدا جواب ہی تانوں کوئی نہیں آیا اس کے اساں کہ اللہ پاک دی وڈی ذات دے او دے منکر موجود آپ سلم دے منکر موجود انبیاء دے منکر موجود صحابہ دے منکر موجود آل بیت دے منکر موجود اسلام دے منکر موجود ایمان دے منکر موجود تے وڈی ذات تا ای اللہ پاک او دے منکری موجود ہیں ہن اینو کی آکھائے جاٹا کہ اللہ دا بندہ خدا دے منکر موجود ہیں مصطفیٰ دے منکر موجود ہیں انبیاء قیامت آخرت دے منکر موجود ہیں لیکن موت ایک ایسا یقینی سچ ہے ادھا منکر آج تے نہ کوئی کائنات پیدا ہونا ہے تے نہ ہو سی اس نے وزیر دے گل عقل چ گل آ گئی یار یہ گل تو بالکل جٹ ٹھیک کی میرا تو مسئلہ اتھائی حل ہوند ہویا اس نے وزیر جڑا ہے اس بریف کیس تلے چ رکھیا تو اس آکھیا جی بادشاہ تیجا سوال میرے کول ایک کیتا ہے گل کریندا پیا جٹ ہی سمجھ گیا مچھی یا جڑی پھس گئی ہے کنڈی یا جڑی لگ گئی ہے جٹ آکھیا ایڈا ویلا ہن میں کوئی نہیں منہ جے تیجے سوال دا جواب لینے تے میں اوڑی مارن دے بہا گیا جناب وزیر صاحب ہوں بیٹھا جٹ حل وہدا رہا اس توجہ ہی نہ کی پرانا ویلا ہی بزرگو غربت دا زمانہ آئی اس جٹ دی سوانی لوٹا لسی دا بری ودی آئی بیا پھلکا چائی ودی آئی میں اپنے گھر والے ان ونج کے نران کراواں دیہاتی بندے ہیں نال انہاں دا کتا ہی ٹر پیا جس لے سوانی جٹ دے نیڑے پھلکا لا دے آئی نہ تے جٹ داند کھڑے چ کیتے ہتھی چھوڑ دیتی چھمک رکھ دیتی کپڑے نال ہاتھ پوجھڑ پا گیا میں ناشتہ کرنا ہے وزیر بیٹھے ہوئے بننے تے ویدا پہ ہن کی کراں جی ہن جٹ کول تیجے سوال دا جواب تے پوچھنا ہے خیر جناب جٹ جسے ناشتہ کرن لگا اس وزیر نو آکھیا گل سن میاں تیسرا کیڑا سوال آئی اس کہ تیسرا سوال بادشاہ میرے کو ایک کیتا ہے او کیڑی شے جڑی بندے نو جھکا دے گی جٹ آکھیا جی اس سوال دا جواب پوچھنا تو میری ایک شرط ہے اس کہ میں قبول دس کے شرط ہے اس کہ کتا آیا کھلوتا ہے
اسا سڑے نے بچر دورا بنی ہوئی جناب کوئی یہ جی شائع جیسے کتیاں نو لوگ لسی کہتے ہیں بچر ہو گئی دورا سڑے نے بڑانڈا سڑے نے جٹ آخیا کتا آیا کھلوتا ہے او پیا دورا میں اسے کتے نو گتےنا لسی جتھوں کتا لسی لگ کے اتھوں تو لسی لک تے مڑ تے جواب دے وہ دی بڑی طبیعت خراب ہوئی بھائی یہ تو جناب یہ عجیب کے اڑولی میں وزیر ہے تو مینوں آدھے کتے دے نال لک وہ تو سوچا سا گولا چاہے بندہ تو ہور کوئی نہیں تے گولا چاہے میری تو موت حیات دا مسئلہ ہے میں میاں منے نہ ٹھیک ہے اس آکا جاٹ نو ٹھیک ہے بھائی میاں تو گت میاں لسی جتھوں کتا لکے سی میں اتھوں لکے نا جٹ لسی جا گتی کتے نو سڑیا کتا لکڑ پہ گئے انو آکھے تو ہی وانج لگ یہ بندہ ٹور پیا وزیر ٹور پیا جس دورے دے نیڑے اپڑیا نا جٹوں نو سڑیا اس آکھے اورا واپس آ گیا جڑے جواب سمجھ آ گئی وزیر آکھے تے کوئی میں جواب دیتا میں تو سمجھ نہیں ہے اس آکھے انجے وزیر بن ویندے آندا تون کل ہو اللہ ہی کوئی نہیں ہاں جی پتہ سر کوئی نہیں لگدا اس آکھے میں تو تینو جواب دے چھوڑیا اس آکھے تے گل تو کوئی نہیں کیتی جٹ بڑی کم دی گل کیتی اس آکھے خدا دا بندہ او غرض ہے جیڑی بندے نو جھکا دے دی اور حقیقت بھی نہیں مجھے ہاں جی جس بندے نو کسے نال غرض ہوے نو نو جویں اکھ ہو اونجے کریں دے جی اس واسطے مرد کریں دے پہ بزرگوں موت ایک یقینی چیز نے اس نہیں چھوڑنا کسے نو اس لازمن آونا ہے دو گلاں ختم تیسری گل موت یقیناً آونا ہے ساڈے کل فرشتے نہیں پوچھنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کل فرشتے پوچھ دے ہیں اسرائیل علیہ السلام پوچھ دے ہیں اس واسطے بندہ ہارے لے تیاری کر کے بوے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کل اسرائیل علیہ السلام گئے اللہ صحیح فرمائے میرا نبی اس کل ون کے پہلے پوچھیں جی میں انہاں دا پروگرام میں انجے کرے آ گیا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میں آیا مینوں اللہ صحیح بھیجیا تے تن میں لین واسطے آیا کیا پروگرام آپ نے فرمایا میں جاندا ہے فرشتے آکھے جی جان فرمایا میں کون ہاں فرمایا تساں اللہ دے رسول ہو فرمایا میرا نام کیا ہے اس آکھے تہاڈا نام ابراہیم ہے اس آپ نے فرمایا میرا لقب کیا ہے اس آکھیا جی تہاڈا لقب ہے خلیل اللہ جنے خلیل اللہ دا معنی آندا ہی میں اپنی جنگوی زبان نے ترجمہ پیا کرے نا اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیتا خلیل اللہ دا معنی اللہ دا دوست ساڈی جنگوی زبان وچ اللہ دا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 سال یک بیزو خلیل روح خلیل ہی کدی دوستاں دی گچیاں گھٹیاں کدی یاراں دی گچیاں گھٹیاں جی تو مینوں مارن آ گیا میں تو اللہ دا دوست ہاں چپ کر کے علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ حاضر ہو گئے یا اللہ تواڈے ابراہیم نے مینوں اے گل کیتی حل یک بیزو خلیل روح خلیل ہی کدی دوستاں دی گچیاں گھٹیاں جو تو مینوں مارن آ گیا ہے اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام نو ارشاد فرمایا ونج کے میرے خلیل نو ونج کے آکھ حل یک رہو خلیل لکا خلیل ہی جس نے یاراں نو سڈن ود کدی یاراں آون تو انکار بھی کیتا ہے جی واپس آیا تے عرض کیتی اللہ سائیں مینوں اے فرمایا علی یکرو خلیل لکا خلیل جس نے دوستاں نو سڈن مڑ کدی دوست آمن تو انکار بھی کیتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلنے ہیں اس لیے تیار ہو گئے اس واسطے مرد کریں دے پہ انبیاء کل فرشتے پوچھ دے ہیں ساڈے کل کہیں نہیں پوچھنا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت جس لئے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا اللہ صحیح نے جبرائیل امین نو نال بھیجے آئی جبریل علیہ السلام آئے علیہ السلام دروازے تو باہر کھلوتے رہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے عرض کیتی صحیح باہر اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے کھلوتے پوچھ دے پین کیا حکم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اس دا جواب میں بادش دے ساں پہلے میں نے میرے اللہ کل پوچھ کے دس جو میرے ونجن تو بعد میری امت دے نال سلوک کیا ہو سی اللہ پاک کل گئے جب اسلام اللہ صحیح نے فرمایا سنرزی کا ولا نسو کا فی امت کا میرا سونا تو مینو جیویں آگ سے نا اپنی امت دے بارے میں انجے کرے سا میں تیرے پریشان نہ کرے سا
لیکن یہ خیال چ رکھیا مطلب گھمنڈ چ بندہ بیٹھا ہوئے جی بس میں کلمہ پڑھ لیا تے مینوں کاشا کوئی عمل کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میرے سونیو جیڑا بچہ مسلسل سکول چ نہ ونجے اگلے دا نام خارج کر دیں دے. جیڑا ملازم مسلسل آفس چ نہ ونجے اودنوں معطل کر دیں دے. جیڑا مسلسل آپ سلم دی نافرمانی کرے نا بزرگو اس دن بندیا بول وی سی تینو اے مغرور دلیری جے کہہ دیا سرکار دو عالم اے نہیں امت میری. بخشش جو گنجائش چھوڑنی چاہیے اتنی بندہ آپ سلم دی نافرمانی نہ کرے. چوتھی تیجی گل ختم. میں عرض کیتا ہے انبیاء کل فرشتے پوچھ دیاں ساڈے کول کہہ نہیں پوچھنا. ہن چوتھی گل کریندا پیا اللہ پاک نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ جے میری منی میرے محبوب دی منی من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار اس نو جنت داخل کرے سا. جیڑا اس راہ تے ٹر سی اطاعت والے رستے تے چل سی من یطع اللہ ورسول میری گل نہیں اللہ دا قرآن چوتھا سپارہ سورۃ النساء دے دوجے رکوع دی آخری آیات مبارکہ من یطع اللہ ورسول اللہ صحیح فرمایا جے میری منی میرے محبوب دی منی یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار انو جنت داخل کرے سا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تجے میری نہ منی میرے محبوب دی نہ منی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ساڈے احکامات نو پسے پشت ڈال دیتا یدخلہ نارا خالدا فیہا میں اینو دوزخ داخل کرے. یہ اللہ دا قرآن. جے میری گل منی کدے وئی سی جنت تے جے میری نہ منی کدے وئی سی دوزخ. اس واسطے کہا کہ ہر شاخ ہے ایک مظہر فیضان محمد ہر پھول ہے ایک جلوہ احسان محمد. دوزخ ہے محمد کی غلامی سے نکلنا فردوس ہے پابندی فرمان محمد میں ہوں میرا ماں باپ ہو قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دا قرآن جدہ ترجمہ کیتا ہے. ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری دی ساری امت بہشت چ ویسی الا من ابا ہاں جڑا جنت وچ ونجن تو انکار کر دے وے او نہ ویسی. صحابہ نے عرض کی تھی من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اے اللہ دے رسول کیڑا بدبخت نام مراد جڑا جنت وچ ونجن تو انکار کر دے. ذرا غور کرے یار کیڑا بدبخت جڑا جنت وچ ونجن تو انکار کر دے. آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ جے میری منی او تو جنت ویسی ومن عصانی فقد ابات جس نے میری نافرمانی کی تھی انجے سمجھے کہ میں جنت ونجن تو انکار کر دیتا ہے. گل یہ چار گلاں پوری ہو گئی اور میں پنجویں گل کریندا پیا. ایسے موقع تے جس لے فوت کی ہووے اس لے اللہ اور دے رسول دا حکم کیا ہے اسا پورا کریں دے پے. اگر کریں دے پے تو مڑ فکر دی لوڑ کوئی نہیں مبارک نے مڑ سیدھے جنت وچ ویس. اور اگر کوئی بندہ باویں ہوئے مولوی جنگ دا تے باویں ہوئے کوئی خطیب تے باویں ہوئے کوئی اگر اس نے نافرمانی کیتی آپ سلم دی گل نہ منی اللہ دی گل نہ منی تے دا مطلب ہے او شارائے جنت تے نہیں جا رہا او دوزخ والے روڈ تے ودا چلدا ہے اور نو چاہیدا ہے واپس آ ونجے. اجے تک ٹائم ہے وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت می برسات تو پھر کس کام کا ہن ٹائم ہے. میں وہ گل عرض کرنا چاہنا ایسے موقع تے کیا کرنا چاہیے جی بس میں ایک گل عرض کرنی ہے. میں نے فرمایا نے گھنٹہ تو میں ہر حال وچ لاونا انشاءاللہ جس لے شروع کیتی ہے مو اگے وکساں ہے تہاڈا موڈ کیویں. اچھا ہن گلاں سمجھیا ضروری گلاں پیار کرن توجہ کر بوے جی. پٹھے وڈھنے ہون تے کیش دی لوڑ ہوندی ہے داتری لکڑ کپڑی ہوے تا اگر ایتھوں بندہ جناب مخدوم پوری چوں ہاں جی خالق آباد چوں چڑھ پوے تے اس وڑنا جناب مثال دے طور تے ملتان بس تے پیا سفر کریندا تے کیش دی لوڑ ہے کرائے دی. اگر بس تے صوفی صاحب چڑھ گئے تے کنڈکٹر پوچھیا صوفی صاحب کرایہ جڑے او ہو او تو مینوں یاد ہی نہیں رہیا جی
کیسے یاد رہی ہے؟ پگڑی یاد رہی، گھڑی یاد رہی، اینک یاد رہی، ڈیری یاد رہی، فلانی شاہ یاد رہی، ہر کہیں آکھنا بے وقوف آ انادرو بغیر تا سفر ہو سکتا ہی، جیڑی چیز ضروری ہے وہ تے کیوں نہیں چاہیے کرایہ؟ اگر کنڈکٹر ڈرائیور نو آکے استاد جی بس روکو تے انو لہا چھوڑے تو قصور ڈرائیور دا یا کنڈکٹر دا؟ اسے سواری دا قصور ہے نا، جیڑا کرایہ نہیں چاہ لگیا۔ ایتھو جناب کوئی آدمی گیا ایئرپورٹ تے ویندا پے اگا حج واسطے تے عمرے واسطے جا رہے آئی تے اندر جسے ونجن لگا امیگریشن دے عملے نے ایئرپورٹ دے عملے کدے صوفی صاحب جڑے میں حج تے وین حج تے اچھا حج تے وینا ہے تو ذرا پاسپورٹ تے ٹکٹ چیک کروا جنے او تو مینوں یاد ہی نہیں رہا۔ کیسے یاد رہی ہے؟ فلانی شاہ من یاد رہی، فلانی فرمائشاں یاد رہی تے فلانی گلاں ہر کہیں آکھنا ہے او اللہ دا بندہ جیڑی چیز ضروری ہے او تے چاہیے۔ اس واسطے دا پاسپورٹ تے ٹکٹ ضروری ہے۔ بندہ قطن نہ مکہ جا سکتا ہے نہ مدینہ جا سکتا ہے، قصور ایئرپورٹ والے دا نہیں، اے اپنا قصور ہے۔ جویں میں مثال دیتی نے سارے واسطے مسئلہ برابر پیار کرے نہ مولوی خطیب سمیت قیامت ال دیاڑے جنت دے دروازے تے فرشتے موجود ہو سن، انہاں کھڑا کدے وینا جڑے میں جنت وچ وینا، انہاں کھڑا پہلے پکھا تا صحیح تیرے کول پاسپورٹ ٹکٹ ہے جس دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے مبارک لکھا ہے تے اندر لگا ون تین کوئی نہ رکے سی، نہیں تے ہٹ ون پیچھے نہیں۔ اس واسطے میں ضروری گلاں پیار کریندا جڑے کم ضروری نے، اس تو علاوہ باقی سارے غیر ضروری ہیں، او ساڈے اپنے شریعت دا حکم نہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ جیڑا بندہ فوت ہو ونجے او دے کفن دفن دا انتظام کرو، تجہیز و تکفین، کفن دفن دا انتظام کرو۔ اگر کوئی تیسرا آدمی آ کے خرچہ سارا میں دے سا، کفن دفن قبر دا صدقہ جاری ہے، بڑی اچھی بات ہے، تعاون کرو۔ اور اگر کوئی تعاون کرن واسطے تیار نہیں، مرن والا ہے یا مرن والی ہے، او دے ترکے دے وچوں درمیانہ خرچ کر کے بلا تقصیر و بلا تبذیر درمیانہ خرچ کر کے کفن دفن دا انتظام کرو۔ اے نہیں کہ پرائے پیسے جو تی چڑھ ونجن، پرائے کڈ تے مولا تے کپا تو بھی ہولا، انج نہ درمیانہ خرچ کر کے کفن دفن دا انتظام کرو۔ اور اچھی بات ہے باز پہ کرے نا، کئی بیچارے ایسے غریب بھی ساڈے سامنے نے انہاں دے بچے بیچارے دے تڑپ تڑپ تے مر گئے، انہاں دے کول دوائی دے پیسے بھی کوئی نہیں۔ ایک گل انہاں نہیں سمجھ آندی، جیندی جیب وچ نیلے نوٹ ہوون تے ساوے نوٹ ہوون، جیندے دابڑے تے کلوٹی تے ڈرم وچ آٹا موجود ہے، انہاں نوں ایک گل سمجھ نہیں آندی کہ اللہ دے بندے بزرگ ہن بھی ایسے ہیں کہ جنہاں دے گھر ڈنگ دا بھی آٹا کوئی نہیں ہوندا، سن کیا پتہ۔ اس واسطے عرض کرے نا پہ ممکن ہے بیچارے کول کفن دفن دے انتظام نہ ہوئے، اللہ سیتن مال دولت دیتی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زمین والے تے ترس کرے سو تو آسمان والا تو ترس کرے سی جی۔ اس واسطے اچھی بات ہے، پہلا کام ہے۔ ہن دوجی گل توجہ نال سنیا جڑی مرد جیسا مبتلا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ مرن والا یا مرن والی اس کے اندر حق دیونا ہے، قرضہ دیونا ہے تو او ادا کرو۔ حق دیونا ہے اسے کسی دا تو دا حق ادا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے کسی دا حق دے، ہر بندے نو پتہ ہے میں کیندا حق دبائی بیٹھا، ہولو ہولو جناب بننے نو کسی نال کئی نال کپی رکھ دین، کیویں ککری کھلوتی ہے میں تیرا ونجے، دکان تو سودے چاہی رکھے، سمجھیا بل زیادہ ہو گیا، میں دوجے پاسے رخ کیتا، ہاں جی بس تے جو سفر کیتا جناب پیو دیتا 100 روپیہ، واپس آ کے کرایہ دا دیتا سو، واپس آ کے تو ایلا بابا 100 روپیہ ہاں میرا پوتر میں جو تینوں دیتا ہے کرایہ تے مڑ بھریا نہ نہیں بابا میرا تو مڑ پک لگ گیا ہی، کنڈکٹر اندر آئی تے میں چھت چڑھ گیا ہوں، چھت چڑھیا میں اندر وڑ گیا ہوں، پتہ نہیں لگا میں کرایہ نہیں دیتا، پیو شاباش دیندا ہے، مسئلہ سمجھو بھائیو، پیو آپ ہی دوزخ وچ وسی تے اپنی اولاد نو دوزخ وچ لائے ویسی۔ یہ پرایا حق کے عرض پیا کرنا، مسلمانوں بندہ حق ادا کرے، انج نہ کھیا بے سن بیٹھا دا اسا میں جے مولوی کے کرے نے ڈائری تے دو دو ترا پروگرام کٹھے چ لکھے تے سارے کول ایڈوانس پیسے لا گئے، مڑ جدے ویکھیاں چوپڑیاں ادائی ماریاں دروکڑیاں اسا انج کر لینے تسا انج کریں دیو۔ کوئی ہوے مسلمانوں
میں تھوڑی منت پہ کرے نہ کہندے اگر جناب تسا وصل پٹن کہندا کدو کھتا نے کہندا امرود کھدا نے ٹرالی چ گنے چھکے نے کہندا آنا دیونا نے غریب بیچارے نے مزدوری کیتی ہے تسا دے 15-20-50 روپیہ ڈک لے آئے میں تھوڑی خیرخائی پہ کرے نہ خدا واسطے انہاں دا جیندا حق نے دے دیو قیامت بہو اوکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای الفقیر من امتی میری امت دا فقیر غریب کیڑا ہے صحابہ نے عرض کی تھی ملا درہم لہو ولا متا جس کو پیسہ ٹکا نہ ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا فقیر ہو نہیں میری امت دا فقیر ہے یوتا بصلاۃ و صیام و صدقۃ و زکات جس نے نمازاں پڑھیاں نفل پڑھے اشراق پڑھے تہجد پڑھیاں تلاوت کیتیاں درود شریف پڑھے عمرے کیتے حج کیتے اد نال نال قد شاتم ھذا کہنو گال کڈی واکل مال ھذا کہدا مال کھا گیا وسفک دم ھذا کسی نو ناک قتل کر دیتا وضرب ھذا کسی نو ماریا علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی فرماندے 4 آنے دے بدلے 700 مقبول نماز دیونی پوسی 700 مقبول نماز بھی ہوئے جڑی جماعت نال پڑھی ونجے آپ نے فرمایا قیامت والے صاحب حقوق آوے سن یا اللہ سانو حق لائے دے پیسہ ٹکا ہونا کوئی نہیں اے نیکیاں انہاں دتیاں ویسن ان فانیت حسنات قبل ما یقضى علیہ آپ نے فرمایا اگر نیکیاں ختم ہو گئیاں اجے تک حق باقی ہیں او خیزا من خطایا مڑ انہاں دیاں برائیاں لیاں ویسن صاحب حقوق دیاں برائیاں لیاں ویسن لائقے دے سر تے رکھیاں ویسن ثم توریا فی النار او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ ٹنگا جو دھریک کے تے انہوں دوزخ داخل کر دے سن میری امت دا غریب اے ہے نیکیاں لائے تے آیا ہی وہ دویاں نو دتی کھلوتا ہے تے پرائیاں برائیاں لائے کے دوزخ چلا گیا اس واسطے تواڈی منت کرندا پہ کسے داغ نہ رکھیا کرو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں کر کے وکھایا بھی ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے گرمی دا موسم آئی میرے پیارے مسلمان بھائیو جون جولائی دے دیاڑے ہیں عموماً تو سوے دیو دیاتا دے اندر لوگ چولے نہیں پیندے ایک صحابی جیدہ نام مبارک ہے اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ وہو یحدث القوم وَيُزْهِكُهُمْ او ساتھیاں دے نال بیٹھائی مدینہ پاک گپاں مریندا انہاں نو ہسیندا بیٹھائی فمر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اتھوں گزر ہویا ہن گل توجہ نال سنیا شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات ممکن ہے اللہ پاک کہنو عمل دی توفیق چا دے وے تے انشاءاللہ ساریاں دا بیڑا پار آپ سلم کولوں گزرے آپ سلم دے ہاتھ مبارک دے اندر کھجور دی چھڑی آئی فتعنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی خاسرتہ بعود جویں پیار تو اپنے بچے نو چگ چا مرین ہو چونڈی چا مرین ہو پیار تو تھپڑ چا مرین ہو وال چا پٹنے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا چھڑی مبارک پیار تو حضرت اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وکھیج پوڑ دیتی کنا دہاڑیاں تو بعد اللہ دے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر سارے صحابہ دے سامنے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی دا حق دیونا ہے تو میرے کل وصول کر سکتے ہو ہن کوئی جناب استاد آ کے شاگرد نو میں اودے پیر چومن واسطے تیار
کوئی ٹیچر سٹوڈنٹ نو آکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، کوئی جناب پیر اپنے مرید نو آکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، کوئی جناب افسر اپنے ملازم نو آکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اس تا کائنات دا سردار ہے، کوئی ایم پی ایم این اے ایسی گل کرن واسطے تیار نہیں، بی ڈی ممبر ایسی گل کرن واسطے تیار نہیں، جنوں پتہ نہیں ہوندا کہ 5.5 سال پورے ہو سن یا خیر نال پہلے تختہ دڑم، لیکن اے تا او کائنات دا سردار ہے۔ اللہ پاک نے جیندے بارے فرما دیتا ورفعنا لک ذکرک، اے میرا پیارا میں تیرا اتنا شان بلند کر دیتا ہے کہ جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہو سی اتھوں تائیں تے مصطفیٰ دی مصطفائی ہو سی۔ لیکن پیارے ہو خانوں ماروں چودھریوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہن گل سنو، اللہ دے نبی نے شاگرداں دے سامنے صحابہ دے سامنے اعلان کر دیتا، اگر میں محمد کسے دا حق دیونا تے میرے کول حق وصول کر سکدے ہو۔ فقام اسید ابن حذیر، آخر دے وچ اسید ابن حذیر بیٹھا یہ کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی تھی اصبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تساں حق دیونا چاہندے ہو تو میں تواڈے کولوں حق لینا ہے۔ صحابہ دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب ہوئیاں، انہاں کہ پتہ نہیں اسید منافق ہو گیا، پتہ نہیں اسید پاگل ہو گیا، پتہ نہیں اسید مرتد ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تک کسے دا حق دیونا نہیں، اگر دیونا بھی آئی تو ساڈے کول لائے لویا، ساڈے محبوب دے سامنے ساڈے محبوب دی بے ادبی تے نہ کرے۔ انہاں دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب ہوئیاں کہ دی گردن مروڑ دیوائیں۔ رحمت نے جس ویلے اندازہ لایا، رحمت نے فرمایا نہ روکو راستہ اس کا، میرے تک اس کو آنے دو، بے شک لے انتقام اپنا حساب اس کو چکانے دو۔ آپ نے منع کر دیتا، خبردار کچھ نہ کھواؤ زید، میں جڑا تیرا حق دے ہونا ہے میرے کو لے لا۔ مسلمانوں صحابہ کرام بیچارے رومن پہ گئے، صحابہ دل نہ ہوتے ہم یہاں موجود، گھر جاتے تو اچھا تھا، ایسے حالات سے پہلے جو مر جاتے تو اچھا تھا۔ مسلمانوں تواڈے میرے بچیاں نو استاد اگر ساڈے سامنے تھپڑ مارے کتنی تکلیف ہوندی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نو تو محبوب نال اتنا پیار سے محبت آئی، اتنی اپنی اولاد دے نال بھی کوئی نہیں، مرد عورتاں دے حال آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال نو فرمایا بلال مدینہ دی گلیاں چ اعلان کر دیو انفرو الی الجہاد غدا، کل تساں جہاد تے آونا ہے۔ مسلمانوں سویرے با پردہ خاتون دودھ پیندا صرف 6 مہینیاں دا بچہ ہی چاہتے حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنی اولاد انہاں نو پتہ ہوندا کتنی محبت ہوندی ہے، عرض کر سلم مہربانی فرماؤ میرے بچے نو جہاد واسطے قبول فرما لو۔ رحمت نے فرمایا بی بی اتھے تا تلواراں دی ضرورت ہوندی ہے، نیزے تے تیر تے برچھے چھریاں کہاڑیاں چلاون دی ضرورت ہوندی ہے، تیرا بچہ جڑا بہ نہیں سکدا اے میدان جنگ وچ کیڑا کم کرے سی؟ میدان جنگ میں بی بی تیرا بچہ یہ کیوں کر ہو اٹھا سکتا نہیں تلوار کو، نیزے کو، خنجر کو؟ بی بی نے روندے جواب دیتا محبوب میں بھی جاننی ہاں میرا وڈا عزیز کوئی نہیں، تے میں جاننی ہاں میرا بچہ تیر چلا تو نہیں سکتا، نیزے چلا تو نہیں سکتا، تلوار چلا تو نہیں سکتا، پر محبوب میرا بچہ تیر کھا تو سکتا ہے۔ میں چاہنی ہاں جس ویلے دشمن تواڈی طرف تیر پھینکن بطور ڈھال دے تسا میرے بال نو اگوں کر دیا ہے، میرے بچے دا وجود پرون دی طرح چھلی ہو ونجے برداشت پر تواڈے مبارک قدم وچ کنڈا چبھنا بھی برداشت نہیں۔
اتنی محبت ہے بزرگوں، صحابہ بڑے پریشان ہیں، ہن کیا کریے؟ محمد چاند کی مانند صحابہ آپ کے تارے، ابو بکر و عمر عثمان حیدر رو پڑے سارے، اے روڑ پائے گے پتہ نہیں ساڑھے سامنے ساڑھے محبوب دی کیا بے ادبی کرنا چاہتا ہے۔ اسید چل پیا، صحابہ نے رستہ دے دیتا، چل دیاں اسید آپ سلم دے کولوں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسید میں تیرا کیڑا حق دیونا ہے؟ ہن سنو میاں، اسید نے جواب دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسا مینوں ایک دیاڑے مارے آئی ہے جی، تسا مینوں مارے آئی۔ کائنات دے سردار نے ارشاد فرما اسید جی میں تینوں مارے آئی تے تو بھی مینوں مار لا۔ سوچ لو مسلمانوں، یہ تو نبی نے سانو کہڑا راہ وکھایا تے اسا پرایا حق کتنا کھا کھلوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں مار لا۔ ہن غور کرے اگوں گل سنو، حضرت اسید نے کیا عرض کیتی؟ اس اگے سونا میں بدلہ تو ضرور لینا ہے لیکن مساوات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کیویں؟ اس عرض کیتی ان علیک قمیصا ولیس علی یا قمیص، یا رسول سلم جس ویلے تسا مینوں مارے آئی میرے گل چولا کوئی نہیں، تسا تو چولا پائی کھلوتے ہو۔ او میرے خالق آباد دے پیارے مسلمان بھائیو، ہن جواب سنو۔ فرفع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن قمیصہ، کائنات دے سردار نے اپنے سارا صحابہ دے سامنے اپنا قمیص مبارک اتار دیتا۔ میاں ہن میں گلو لائی کھلوتا تو میں نے مار لا۔ سوچ لو جڑا سا پرایا کھاتی کھلوتے ہیں جی۔ اس واسطے تواڈی منت پہ کرے نہ پرایا آنا دیونا نے، روپیہ دیونا نے، اگلے دا حق ادا کرو، آخرت بڑی اوکھی نے۔ گل تو میں کرنی ہے اتھوں تائیں، سبحان اللہ، گل اتھوں تائیں کرنی ہے، آپ تو حق دیون واسطے تیار ہو گئے نا، لیکن حدیث مکمل کر دینا۔ جس ویلے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص مبارک اتار دیتا، اسید سمجھ گیا کہ بڑی میرے واسطے سعادت ہے۔ ہن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جسم پاک تے میرے درمیان کپڑا حائل کوئی نہیں۔ اس کے کم کی تفاضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو گلے نال لا لیا، وجعل یقبل کشہ، مور نبوت نو چومنا شروع کر دیتا۔ اد واللہ ما اردت الا ھذا یا رسول اللہ، اد روح پرور منظر تھا، کیا عجب زمانہ تھا، محبوب محمد تھے، ہر یار دیوانہ تھا، اد میری جان فدا تجھ پر، تجھے آقا مانا تھا، مقصد میرا بوسے تھا، سارا یہ بہانہ تھا۔ سمجھ آ گئے بزرگوں، ادب پرایا حق نہ کھا کے مریا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے، اتھے ایک بہت بڑا سرمایہ دار لین لاڈ آدمی طواف ودا کریں دائی، اللہ پاک توانو مینو بھی بیت اللہ پاک دی زیارت دی توفیق نصیب فرمائے، طواف ودا کریں دائی۔ اس زمانے لوگ جتنے امیر زیادہ میں نا چادر ہونا دی اتنی پچھو لمیاں گھلکیں دیاں، ایک غریب شدہ ودائی طواف کریں دا، غریب دا پیر امیر دی چادر تے آ گیا، اس مطاف دے وچ انہوں تھپڑ مار دیتے، غریب سمجھ گیا میں لڑ تو نہیں مل سکتا۔ اے جناب جسل طواف تو فارغ ہوا، لوگوں کل پوچھیس این امیر المؤمنین، اے لوگوں دسو عمر کتھے باندھا، زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی، لوگوں دس ڈائریکٹ پیش ہو گیا، حضرت فلانا بندہ ودا اس مینو تھپڑ ماریا، مینو بدلہ لے دیو۔ میرے گرامی قدر دوستو بزرگوں ہن ذرا غور کرے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی شرطے بھیج کے بلوا لیا، جس لئے امیر اتھے آ گیا، آپ نے فرمایا مدعی موجود ہے، تیس نو تھپڑ کیوں مارے آئے؟ اس نے عرض کی تھی حضرت
میں انجے نہیں ماریا اس کو پوچھو تو صحیح اس میری چادر تے پیر کیوں رکھیا ہے قربان جاواں عمر دے جواب تو آپ نے جواب دیتا اللہ دا بندہ ادھی زمین تے تساں ٹردے ہو ادھی زمین تے تواڈیاں چادراں ٹردیاں دسو میرے محمد دے غریب کیڑے پاسے ونجن آپ نے فرمایا تینوں بدلہ دیونا پوسی ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص تینوں بدلہ دیونا پوسی ہن ذرا غور کرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس نے فیصلہ کیتا امیر صاحب نو آکھیا چہرے تو کپڑا اتار دے اس چہرے تو کپڑا اتار دیتا آپ نے جٹ غریب نو فرمایا کہ تو بدلہ لائے لا جٹ دیہاتی آدمی آئی کسیاں بناون والا تے بننے بناون والا کلے ٹھوکن والا اس بائی اپنی کجیاں جو میں بدلہ لینا ہے فاروق اعظم بہت بڑے زیرک انسان سمجھ گئے اس امیر نے تک کدے کخ دورہ نہیں کیتا ادے ذات ریشم دی طرح تے جویں جٹ پیا پروگرام بنائندا ہے تے جی اس دے کراڑے ہتھن تے تھپڑ مارے اس تا ہو سکدا ہے اس امیر دی کھکاڑ بھی دوجے ساتھ پاسے مڑ ونجے ہن جواب سنیا جس واسطے میں واقع عرض کیتا ہے میرے مسلمان بھائیو آپ نے اس جٹ نو فرمایا تمہل کف اے جٹا میری پہلے گل سنے اللہ نے تینوں حق لین دی اجازت دیتی ہے لیکن خیال کرے جتنی تکلیف چھپڑ نال اس تینوں پہنچائیے اتنی تکلیف پہنچائی سے تے اللہ پاک دی بارگاہ قیامت ال دیڑے عمر جواب دے سی لیکن خیال کریں اگر زیادہ تکلیف پہنچائی اللہ پاک دی بڑی بارگاہ دے اندر تینوں آپ نو جواب دیونا پوسی اس جٹ آکھیا حضرت اگر اے گل ہے تو میں سنو اے آخر ہاتھ سے لکڑی ترازو تو نہیں اگر یہ گل ہے تو میں سنو خدا واسطے معاف کر دیتا عمر نو کتنا فکر آئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ دودھ پیوایا حدیث پاک کے جاندا ہے دودھ بڑا مزیدار ہے آپ نے فرمایا کتھوں لے آندا نے اس کہن صدقے دے جانور آئے ودیان انہاں دی دار کڈی سے تو آپ نے فرمایا صدقہ تے میرے واسطے جائز ہی کوئی نہیں مینوں دودھ کیوں پیوایا نے میرے پیارے بھائیو فادخل یادہ فی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے منہ وچ انگلیاں داخل کر کر کے دودھ باہر کر دیتا آخر خدا دا فکر آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دو ترے حضرت حسن ابن علی دی انگل پدی وی دیان صدقے دی پنڈ پئی آئی اے بال ایک دانا چاہتے منہ وچ جگ دیا جی میں تواڈی میری عادت نہیں مونگ پھلی بھائی کوئی ول نہیں جی لمائے نہ لمائے کھاونی شروع کر دینے ہیں پکوڑے کچھ 12 مثالیں آلے ہیں یا 17 مثالیں آلے ہیں کوئی تتے ہیں جلیبی مٹھی ہے گل کریں دے رسا دے پھوکی رکھسا 100 بندے جو کھاوے غریب دے پلے راندی کیسا جی لیکن کوئی نہ چیزیں دا پتہ ہی کوئی نہیں بس اس سمجھی ودیا نماز دین دا نام ہے تے جناب روزے دین دا نام ہے تے چلے دین دا نام ہے اے دین نہیں جڑے میں عرض کرے دا بیٹھا خیر مار پہ کرنا بھائیو ایک دانا پنڈ دا بچے نے چاہ کے صدقے دی کھجور منہ وچ پا دیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو تین فرمایا کخ کخ بیٹا منہ چ کڈ دے نہ نکلے پیا جی ورنہ فرماونا ایک دانا پیٹ دا میں خدا کو نہیں بخشوا سکتا بال ہے ایک دانا پیٹ دا کھا گیا کیڑا جرم ہو گیا لیکن سن سبق دیتا کہ میں بھی اپنا دامن صاف کر کے جا رہے ہاں میری آل دا دامن بھی صاف ہے جی میرے پیچھو آمنا چاہتے ہو تو اپنا دامن صاف کر کے ویا جی اس واسطے مرد کریں پہ پرائے حق نہ کھاتے کرو آخرکار انگلی مبارک داخل کر کے منہ چ کٹ دیتی دے ایسا پرائے حق کتنا کھانے ہیں جی آپ سلم دی خدمت دے اندر جنازہ لایا گیا یار سلم جنازہ تا پڑھا دیو آپ نے پوچھا اس بندے کسی دا حق تا نہیں دیونا صحابہ نے عرض کیتی بورا سا دے پین پرائے حق دیونا آپ نے فرمایا صلو علی اخیکم آپ نے فرمایا اپنے بھرا دا مڑ آپ جنازہ پڑھو جے پرائے حق دیونا میں محمد دا جنازہ پڑھاون واسطے تیار نہیں سوچ لویا سونے ہو میں ہر کہیں بیٹھا نہ اپنے سمیت ایک غلط کام نہ کرے پہ کسے دا حق نہ کھاتا کرو ایک ٹیڈی پیسہ ہی نہ کھاتا کرو ورنہ آخرت بڑی مشکل ہی نہیں صحابہ نے عرض کے وسلم اسا قرضہ دی سائیں آپ نے فرمایا کوئی سارے جڑے قرضے لگا سارے قرضے دی سائیں تو آپ سلم نے جنازہ پڑھایا بہرحال تشریح بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم نیڑے وہیں لگا ہے میں گل پنجویں شروع کیتی بیٹھا ہوں بزرگو ایک کم اے ہے تجہیز و تکفین دوسری گل ہے پرایا اگر کہ حق دیونا تو مہربانی کر کے ادا کرو تیسری گل کریں پہ جڑا ضروری کم ہے جائز وصیت اس کیتی ہوئے تو دی جائز وصیت رہائی مالی چ پوری کرو
ترہائی آخ میرا سامان چاہتے اگلا چھوڑو، اے پوری کرنی جائز کوئی نہیں، دریا چ سٹو اے جائز کوئی نہیں، جائز وصیت کرے مدرسے چ دیو، کوئی مسجد چ بنواؤ، غریب نو دیو، بیوہ نو دیو، یتیم نو دیو، مسکین نو دیو، دی جائز وصیت ترہائی مال چ پوری کرو۔ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ آخری گل پیا کرے نا، آخری گل بزرگو اے ہے کہ جیڑا بندہ مرے مرن ویلے جیڑی او دی ملکیت ہے، جیڑا او دا مال ہے انہوں شرعی لحاظ نال تقسیم کیتا کرو، شرعی لحاظ نال تقسیم کیتا، اے نہیں کہ جائیں دے ہتھی مال آوے او کھا ونجے، چھوٹا بھرا ہی بیچارہ یتیم، ہاں جی انہوں سمجھ کا ہی نہیں تے بڑے بھرا دے ہتھی سارا نظام آئی، بینک بیلنس ہی اپنے قبضے کر گیا، تے سور دی زمین ہی اپنے قبضے کر گیا، تے سور دے جانور بھی اپنے قبضے کر گیا، تے بھرا نو پیا کہ میرا بھرا بابے دئیو 50,000 روپیہ ہی ود میرا حصہ وچ بندا تائی، پر او جانے بھرا ہوئے چھوٹا میں تیرے کو نہیں ملائیں جی، یہ پتہ نہیں تو گھڑپ کتنے کی کھلوتا جی، جیڑی جاتا رکھ دی ماری ہوئی مجھ جی بہت بران چ دیتی ہے میرا بھیرا حاج تو میں جس میرا ہی صحیح بندا، پر او جانے میں تیرے کو نہیں ملائندا تے باقی مجھی اپنے کھا، جیڑی زمین جاتا کلر فصل کائے نہیں ہوندی او بھیران چ دیتی تے سر دی زمین اپنے نہ کروا لئی۔ جناب مسلمانو میں عرض پیا کریندا اللہ سائیں دا قرآن ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ پاک نے چوتھے سپارے فرما جیڑا بندہ کسے یتیم بچی دا یا بچے دا حق خاصی کوئی ہوئے، بھاوے بھرا ہوئے، بھاوے پیو ہوئے، بھاوے چاچا ہوئے، پیو تو خیر یتیم دا نہیں ہوندا، خیر عرض کریندا پہ بھرا کوئی بندہ کھا گیا، اللہ سائیں فرما ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نار، حضرت اور موجود ہیں، اللہ صحیح فرمایا دوزخ دے انگاریا نال اپنے پیٹ بھریں دے پہن دی، اے نہ سمجھن کہ مرحبا اور جنت سویٹے دے ایسا لڈو کھاندے پیا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ صحیح فرمایا جس لئے مرسن تو میں انہوں دوزخ داخل کرے سے۔ اللہ سائیں یتیم بچے اللہ سائیں نو بڑے پیارے لگتے ہیں، بھاوے کئی چھوڑ ہوئے تے بھاوے چھوڑ ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا مما سارا سا یتیم، اگر کوئی یتیم بچی یا بچے دے سر تے ہاتھ رکھے، لم یمساہ الا للہ، رکھے اللہ دی رضا دی خاطر، کتب لہو بکل شارت یمر علیہا یدہ حسنات، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے فرمایا یتیم نو لڈو نہیں سو دیتے، ٹافی نہیں سو دیتی، روپیہ نہیں سو دیتا، گاجر نہیں سو دیتی، مولی نہیں سو دیتی، کاشا ہی نہیں سو دیتی، انہیں اللہ دی رضا دی خاطر یتیم بچی یا بچے دے سر دے ہاتھ سے پھیرے، اللہ سے اتنے خوش ہوندے او دے ہاتھ کر لے جتنے یتیم دے سر دے وال آندے اللہ پاک دے نام اعمال اتنی نیکیاں لکھوا دیں گے۔ گل سمجھیں دے پہ بزرگو، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن ہی نے جڑا مارد کریں دے پہ چوتھا سپارہ سورۃ النساء دا دوجا رکوع، جڑے قرآن دا مرضی اکھنے ترجمہ، جڑے مسلک دا مرضی اکھنے چالویا ترجمہ ای ہو سی انشاءاللہ۔ یہ بندے آدھن میاں یہ مولویاں دی سمجھ کائے نہیں لگدی، کوئی آدھا صلاۃ سلام نال تے اذان دے پڑھی کرو، کوئی آدھا نہ پڑھی کرو، کوئی آدھا آمین زور نال آکھو، کوئی آدھا ہولو آکھو، کوئی آدھا جنازے تو بعد دعا منگو، کوئی آدھا نہ منگو، یہ تو تسا جانو، تواڈے علماء جانن، میں تے ایتھے آندا رہنا، میں تے یہ مسئلے آندے نے۔ جیڑی گل میں کریندا پیسے تے کسے مسلمان دا اختلاف کوئی نہیں، اس دے تے آخر عمل کیوں نہیں؟ کسی دا بھی اختلاف نہیں جڑا قرآن نو منیندا ہے۔ اللہ سائیں نے فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر بندہ فوت ہو ونجے دھیاں وی ہون تے پتر وی ہون، ایک پتر نو اللہ سائیں فرمایا اتنا حصہ دتا کرو جتنا دو دھیاں دا بندا، ایک پتر نو اتنا حصہ دیو جتنا دو دھیاں دا بندا۔ ہن ایک بندے دی ترائے دھیاں ہون تے ترائے پتر ہون تے کتنے حصے بڑے سو؟ جی انشاءاللہ آخر موت ہر گھر چ آندی ہے، ایک پوتر نو اتنا حصہ دیونا جتنا دو دھیاں نو، تے ترائے پوتر ہوون تے ترائے دھیاں ہوون تے کتنے حصے کرے سو؟ 9 حصے کرنے نے، دو حصے دیونے نے پترا نو، 6 حصے انہاں دراوے سے، ایک حصہ دیونا دھیاں نو۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ بعضے بندے اپنی بہناں نو حصہ نہیں دیندے، ہاں جی مڑ مسئلے پوچھتے ہیں، ہاں مولوی صاحب تے ساڈی بہن نو جو بابل 6 لاکھ دا جہیز دتا ہی اوتھے میرا حصہ کوئی نہیں بندا۔ یہ تو بھرا پوچھ دین بہن میری نو اتنا جہیز بابے دیتا ہے تے میرا حصہ کوئی نہیں بندا، کدے کسے بہن ہی پوچھیا ہے ہاں میرا بھرا تے جی BA FA MA تے اتنا تے پڑھیا تے بابے جی تے لاکھ روپے خرچ کیتے میرا حصہ کوئی نہیں بندا۔ بہناں تے سودیاں گل ہی کوئی نہیں کریں دی، سان بہناں دا جہیز چبدا جی۔ شرعی مسئلہ پہ عرض کریں نا ذمہ واری نال انشاءاللہ عرض کریں دا پہ میرے بھائیو، پیو زندگی دین باویں لکھ دے تے باویں ککھ دے، ادا وراثت نال کوئی تعلق نہیں۔
وراثت وہ ہوندی ہے مرن دے ویلے جڑی آدمی دی ملکیت ہوندی ہے انہوں شرعی لحاظ نال بعد تقسیم کرنا چاہیے. اللہ صحیح فرمائے ان کننا نسان فوق سنتین فلہن ثلث ما ترک، اگر دو یا دو تو زیادہ دیاں ہیں تو اللہ صحیح فرمائے انہوں نے 2/3 دیو. ان کانت واحدتن فلہن نصف، اللہ صحیح فرمایا اگر ایک دیے تو انہوں ادھ دیو. والی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اللہ صحیح فرمایا اگر اولاد بھی ہوئے تو پیو ماں بھی ہوئے تو پیو ماں نو کتنا حصہ دیتا کرو. جی تسا تو بڑے ہو نظر جی، اصل تو گل ہے ساڈے بھائیاں دی ہاں جی، انہاں دا بندا ہے بھائی چھٹا حصہ. ایک جات میں یہ مسئلہ کیتا، میں پوچھا پیو ماں نو کتنا حصہ دیویندا، ایک بندہ مجمع چ میں پیا کہ مولوی صاحب اسا کدی پیو ماں کاشا دتی ہوئے تو تین دساں جی. یہ اللہ دا قرآن ہے، میری گل نہیں. مطلب تسا کیا 18,000 دے مولوی گل کیتی، نہ میری گل ہے نہ میرے پیو دی گل ہے. جے تانوں پیدا کیتا او دا حکم ہے، میں یہ گل تانوں کیتی ہے جنت وچ جانا چاہندے ہو تے اے کام کرو جی. اللہ صحیح فرمایا ان لم یکن لہ ولد، اگر اولاد کائی نہیں، ووارثہ ابواہ ہوتے والدین زندہ ہیں صرف اولاد کوئی نہیں، فلام الثلث ود ماں نو 3/3 دیو تے پیو نو دیو 2 حصے. اے اللہ دا قرآن ہے. وچوں چھڑیندا پیا میں ٹائم تھوڑا رہ گیا. من بعد وصیت یوسی بہا او دین، اللہ صحیح فرما اگر مرن والے تو قرضہ ہے، قرضہ پہلے ادا کرو. قرضے دی ادائیگی واسطے زمین ویچنی پوندی ہے، ویچو مکان ویچو، ٹریکٹر ویچو، موٹر سائیکل ویچو، سائیکل ویچو، اکھرانیاں کئیاں وہولے زنجیر پیکھڑ ونگے ہیں جی عورت دی میک اپ دا سامان ہے جناب. شرعی مسئلہ بیٹھا کرے نا، آپ نے فرمایا او ویچو دا قرضہ ادا کرو ورنہ ان النفس معلقم بالدین، آپ نے فرمایا جس پرایا قرضہ ادا کرنا جتنے تک قرضہ ادا نہ اسی بندہ جنت کوئی نہیں بنا. باوے 100 پچھو قرآن مجید دا ختم پڑھ کے بیٹھے بخشو بابے جی اور بہشتی ہیں، خدا دا حکم ہے میرا تو نہیں نا جی. اس واسطے اللہ صحیح نے فرما او دین قرضے نو سڑے اندر خیال کرے پرا حق تے ویکھو کتنے بندے ایسا پرا حق آدی بیٹھے ہیں جی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اللہ صحیح فرما اگر سوانی فوت ہو ونجے دوا، اگر سوانی فوت ہو ونجے تے اولاد نہ ہوے، سوانی فوت ہوئے تے اولاد نہ ہوئے تو خامد نو کتنا حصہ ملتا ہے؟ اچھا انج نہ آخیا ہے جنگو مولوی آیا تے پلوتا پیا کریندا، پلوتا نہیں مو کریندا شالا تسا سارے اندیاں سوانیاں جیندیاں وقتندیاں. لیکن مسئلہ تو سمجھو اگر سوانی فوت ہو ونجے تو وتسور نو کتنا حصہ ملتا ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ. عورت اگر فوت ہو ونجے اولاد نہ ہوئے تو عورت دی جیڑی ملکیت ہے باویں سرخی باویں پاؤڈر باویں مہندی باویں کوکا باویں چھلا جیڑی چیز بھی ہے اس سے شوہر دا ادھ ہے. کتنا حصہ ہے؟ یہ اللہ دا قرآن ہے. دے وچ مرد دا ادھ ہے عورت دی ملکیت دے جیڑی عورت فوت ہو گئی اس لئے جس لئے اولاد نہ ہوئے. اللہ صحیح فرمائے ان کان لہن والد فلکم الربع، اگر اولاد موجود ہوئے تو وقت خامد نو کتنا حصہ ملے؟ ماشاءاللہ اگر میں لفظ سے بولا نا بھائی فور مل سی موڑ مجمع چ کئی بندے بولے نا آج. فور دا معنی کیا ہوندا ہے؟ یہ تو سارے بولندے پن، یہ سارے دی تار امریکہ ویندیاں مدینے نہیں ہوندیاں جی. ویکھ لو کنیکشن کدے جوڑی بیٹھے ہو میرے سونیو. اگر اولاد نہیں تو ود شوہر نو ملدا نے اد، اگر اولاد ہے تو ود شوہر نو ملدا چوتھا حصہ. من بعد وصیت یوسی نہ بیا دین، اللہ سے فرمائے وکھیا مت سوانی کہ داک دیون ہوے بوکر کھڑا تھٹی کنوری کھڑا تھٹی جگ گلاس اگلے دا بن سٹیا ہاں جی انہاں دا کوئی نقصان تے کیتا. شرعی حکم ہے اگر عورت کسی دا کوئی حق دیونا پہلے حق ادا کرو موڑو دا مال تقسیم کرے. گل سمجھ آندی پئی نے؟ ایک کم ہی نے جنت الہی ونجن والے جڑے میں 4 ضروری بیٹھا عرض کرے نا جی. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر شوہر فوت ہو ونجے دا بات یہ بھی ذہن جو رکھا بعض بندے اپنی سوانیاں نو مہر نہیں دیندے، اے مہر ہی قرضہ ہی نے. کئی بندے دین تے موڑ آ دن جی سوانی نو مینوں والی پیسے دے چا جو میں سٹوکر لینا دے وات تینوں دے دیندے کئی نہیں. ضلع کھانے وال میں اتنے لے آندا نے نکاح پڑھاون واسطے میں دسیندا نہیں پہ بندے کیڑے آندی ہاں جی نکاح پڑھاون واسطے لے آندے نے مول جناب خان جی 3000 روپیہ ہائی مہر
او دا وڈیرا میرے کو پوچھے پیا ہے مولوی صاحب تے سوانی 3000 اگر معاف کرنا چاہے مہر شوہر نو معاف کر سکتی؟ میں آخ بزرگو میں ہن تانوں کیا کھاں، آخر اس بیچاری دے تے پیٹ ہے نا جی، جیڑی اپنی ماں نو چھڑیندی پئی ہے، بہن نو چھڑیندی پئی ہے، بھراون چھڑیندی پئی ہے، اما ابے دی شفقت چھڑیندی پئی ہے، ادے آندی پئی ہے تے 3000 نو اگر دیونا پا گیا تے پیٹ کیوں درد ہوندا پیا؟ تھڑی اولاد جی معاف نہیں کر سکتی جی بیوی، معاف کرواون دی کوشش کریندے اے نوکری کتنی کریندے نے 50 روپے اگلے دھلائی لیندے نے، اپنے حساب کیتا کرو مہینے دے کپڑے دھوندی ہے بیچاری دا کتنا حساب بندا؟ تسا باورچی رکھ کے ویکھو تواڈے جناب چوٹی چ دے اوپر پوسی بیچاری نوکریاں کریندی ہے، تواڈی غلامی کریندی ہے، تواڈے بانڈے منجیندی ہے تے مہر شودی نو دیندے نہیں تے دیندے تے موڑ آدن جی سن واپس کر، سن معاف کر۔ جنگ دی گل ہے، میں لا گیا ایک نکاح پڑھاون واسطے، لڑکا لا گیا مینوں رات نو نکاح، ادو بیٹھا چھوڑ ادو بیٹھا لڑکی دا بچہ، لڑکی دا پیو۔ میں اس کو پوچھا بزرگو تے کتنا مہر ہے؟ وہ لڑکی دے والدہ کہ 1 لاکھ تے 1000 روپے، 1 لاکھ 1000۔ جنگ دی گل میں چھوڑ کو ٹھرا کے پوچھا، میں کہ پتر سن لے من مہر ادا کر لئی سے؟ میں پیا کہ قاری صاحب نکاح تے پڑھا چھوڑ پیچھے آپ ویکھی وئی سی، پیچھے ویکھی وئی سی۔ میں کہ ہن میں کہ گل کرا سکنا چنگا تے لاندا رنگ وچ بھنگ پائی ہے جی۔ بہرحال بال دا ہاتھ سدی ودائی دتا ہو، عرض کرنے دا مقصد ہے مہر دتا کرو۔ اگر اللہ صحیح فرمایا مرد فوت ہو ونجے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اللہ صحیح فرمایا اگر اولاد کائی نہیں، خامد فوت ہو گیا تو خامد دی جیڑی ملکیت مرنے لے، باویں اینکے، باویں گھڑیے، باویں جناب بالونے، باویں اولے، باویں پائے، جیڑی چیز بھی مرد دی ملکیت ہے، اولاد کائی نہیں تو سوانی نو کتنا حصہ مل سی؟ آئی دو اگے کوئی ربو والا بولے آئی چوتھا حصہ۔ اور اللہ سے فرمائے ان کان لکم ولد فلہن الثمن، اللہ سے فرمائے اگر مرد دی اولاد ہے فوت ہو گیا تو وقت او دی بیوی نو کتنا حصہ ملتا؟ جی ہاں 8واں حصہ۔ کتنا؟ یہ اللہ دا حکم ہے۔ یہ کام کیتے کرو جڑے میں بیٹھا کریندا، شرعی لحاظ نال مال تقسیم کیتا کرو۔ اللہ صحیح وقت فرمائے من بعد وصیت توصون بها او دین، اللہ صحیح فرمائے پہلے وکھیا مولوی صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب پرایا حق تو نہیں دینا۔ اگر پرایا حق دیونا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلے او حق ادا کرو، مڑ کاشا بچے کا تقسیم کرو، ورنہ نہیں۔ گل سمجھ آئی نا جی؟ یہ 4 کام کیتے کرو جڑے ضروری ہیں، باقی سارے خلاف شریعت دا کوئی حکم نہیں۔ ایک کام جڑے میں عرض کیتے تواڈے سامنے، پہلا کام تجہیز و تکفین، دوسرا کام اگر حق ادا کرنا کہندا تو حق ادا کرو، تیسرا جائز وصیت 3/4 مال چ پوری کرو، تے چوتھا او دی ملکیت جڑا مردے ویلے مال آئی اونوں شرعی لحاظ نال تقسیم کرو۔ اللہ پاک تانوں مینوں دین تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم دی بخشش فرمائے۔ سارے حضرات اول آخر درود شریف سے پڑھو، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے درود ایصال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔